بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 54 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کیا جا رہا ہے۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سامعین محترم، اب اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو یہ نباتات نکالی ہیں زمین سے، ان میں سے جو تم خود بھی، لہٰذا ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے یہ اباحت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلانے کے لیے ہے، یعنی ہم نے یہ نباتات تمہارے لیے اس طور پر نکالی ہیں کہ انہیں کھانا اور اپنے جانوروں کو چرانا تمہارے لیے مباح ہے، جائز ہے۔ اس کے بعد ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ، کہ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کو بچھونا ہم نے بنایا، یہ بھی تمہارے لیے عبرت ہے، یہ بھی تمہارے لیے نشانی ہے، اس میں غور و فکر کریں۔ پھر اس زمین کے اندر سفر کے لیے ہم نے راستے آسان کیے، اس میں بھی غور و فکر کریں، اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ تم رب تعالیٰ کی وحدانیت اور رب تعالیٰ کی عظمت کو پہنچو گے۔ آسمان سے پانی نازل کرنے اور زمین سے مختلف اقسام کی نباتات اگانے میں عقل رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے، اس کی وحدت، اس کی عظیم قدرت اور اس کی ظاہر و باہر کی حکمت پر دلالت کرنے والی کثیر واضح اور عظیم نشانیاں ہیں کہ انسان ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر گزار بنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے۔ پھر فرمایا گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے زمین میں ہی سے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں پھر لوٹائیں گے، اور نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں ہم دوبارہ نکالیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کر کے تمہیں اس سے ہی بنایا، اور پھر تمہاری موت اور دفن کے وقت اسی زمین میں تمہیں پھر لوٹائیں گے، اور قیامت کے دن اسی زمین سے پھر تمہیں دوبارہ نکالیں گے اور ہم اپنے سامنے پیش کریں گے۔ سامعین محترم، منہا نخرجکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یاد رکھیے گا جب کبھی کسی مسلمان کو جو ہے دفن کر دیا جائے تو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر تختہ لگ جانے کے بعد مٹی دی جائے، تو پھر اس وقت مستحب یہ ہے کہ اس کے سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں، اور پہلی بار یہ کہیں کہ منہا خلقناکم، دوسری بار یہ کہیں کہ وفیہا نعیدکم، تیسری بار یہ کہیں کہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ مستحب عمل ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے انسان، تو ہر حال میں، ہر صورت میں اپنے رب کی طرف رجوع کر، اپنے رب کو یاد رکھ، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں، اس پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر میں محو رہیں۔ جو آدمی اللہ کی یاد ذکر میں محو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی چادر اس پر نازل فرماتا ہے، اللہ اس پر برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم تعالیٰ ہم کو خوب عبادت کرنے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔